کیا احساسات ہے اس کو پیش کرنا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ اسٹیج پر جلوہ افروز استاد محترم حافظ محمد ساجد صاحب اور دیگر مہمانان کرام اور عزیز طلبہ و طالبات اور ان کے آئے ہوئے سرپرست حضرات، سب سے پہلے تو میں ان طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں گا جنہوں نے مسابقے میں حصہ لیا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا احسان اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مدرسے کے بہت سارے طلبہ و طالبات میں سے کم و بیش 3300 طلبہ و طالبات اس مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، زیر تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 3300 طلبہ و طالبات میں سے آپ لوگوں کو اس مسابقے کے لیے چنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے۔ اور میرے نزدیک تو سارے ہی طلبہ و طالبات نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ مسابقے کو پیش کیا، سارے جوابات اچھی طریقے سے دیے ہیں اور سارے ہی نمبرات کے مستحق ہیں۔ لیکن عزیز طلبہ و طالبات، ایک اصول اور ایک ضابطہ ہے کہ سب کو نمبرات سے نہیں نوازا جا سکتا، اسی لیے اگر کسی کا نمبر نہ آئے تو وہ مایوس نہ ہو بلکہ اور اپنی محنتوں میں اضافہ کرے اور اللہ رب العزت سے دعا کو ہو۔ اب میں آئے ہوئے مہمانان کرام اور شریکان مجلس سے مخاطب ہوتا ہوں۔ دیکھیں، سارے طلبہ و طالبات نے جو مسابقہ پیش کیا اور جو ان سے سوالات کیے جا رہے تھے تو انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں اور بڑے ہی آسان انداز میں انہوں نے سوالوں کے جوابات دیے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، مجھے ان کے جوابات سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ ضائع کر دیا، کیونکہ یہ طلبہ و طالبات جو جب جواب دے رہے تھے تو چیخ چیخ کر یہ آواز دے رہے تھے اور ہم کو یہ احساسات دلا رہے تھے کہ ہم نے اتنی کم عمر میں اتنا سارا یعنی کہ بنیادی علم حاصل کر لیا، اور یہ محسوس کرا رہے تھے کہ آپ نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ ضائع کر دیا۔ میرے عزیزوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو بتانا اور گواہی دینا کہ بچے اور طلبہ و طالبات جنہوں نے مسابقے میں حصہ لیا اور جو جوابات دے رہے تھے اور جس بات کا ان سے سوالات کیے جا رہے تھے، جس تعلق سے انہوں نے جو جوابات دیے ہیں، کیا وہ سارے چیزیں ہمارے علم میں ہیں؟ اکثر طلبہ و طالبات 10 سال کی کم عمر کے ہیں اور ان کے پاس اتنا علم آ جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دین ہے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے اور ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا چاہیے علم حاصل کرنے کا، اور یہاں سے سارے شریکان مجلس یہ جذبہ اور یہ احساسات لے کر جائیں کہ جو ہمارے بچے مدرسے کے اندر زیر تعلیم نہیں ہیں، ہم ان کو بھی مدرسے کے اندر شریک کریں گے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہ ممکن کیسے ہوا؟ ہمارے بچے تو 24 گھنٹے کے اندر اکثر وقت تو ماں باپ کے پاس رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، اور مدرسے کے اندر 3 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ ہوتے ہیں۔ اتنے وقفے کے اندر، اتنے کم وقت کے اندر ان طلبہ نے اتنے سارے
عزیزوں اور بزرگوں، یہ جبھی ممکن ہے کہ ان کے اساتذہ نے ان پر کڑی محنت کی ہے، ان کے اساتذہ نے ان پر کڑی محنت کی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم مدارس کو، مکاتب کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھنا چاہیے کہ یہی مکاتب، یہی مدارس ہے جنہوں نے ہم کو شیخ الاسلام دیے ہیں، یہی مکاتب، یہی مدارس ہے جنہوں نے ہم کو شیخ الہند دیے ہیں، مفکر اسلام دیے ہیں، مجاہد اسلام دیے ہیں، مبلغ اسلام دیے ہیں، اور آئندہ بھی یہی مکاتب اور یہی طلبہ و تعلیمات کے اندر سے اللہ رب العزت ہم کو مستقبل میں بھی مبلغ اسلام، مفکر اسلام، مجاہد اسلام، شیخ الاسلام، شیخ الہند ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیزوں، اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ یہ اساتذہ کرام، علماء کرام، یہ سارے نظام کو سنبھالنے والے ہمارے بچوں کو تراش تراش کر کوئلے سے ہیرا بنا رہے ہیں، لوگوں کے لیے رہنما بنا رہے ہیں، کل یہ جا کر ہمارے لیے رہبری کریں گے، رہبر بنیں گے، علماء بنیں گے، اپنے وقت کے امام بنیں گے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مدرسے کا تقاضا ہے، جو مدرسے کی ضروریات ہے، ہم اس کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ میرے عزیزوں، بہرحال بنے گی یہ آیت بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، لیکن اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اللہ رب العزت کو بہترین قرض دو۔ اب اللہ رب العزت تو قرض کا محتاج نہیں ہے، اب آگے فرمایا حسنا، بہترین قرض دو۔ بہترین قرض کا کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ میرے عزیزوں اور بزرگوں، زکات کے علاوہ جو ہمارے پاس اپنا مال ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے، آپ مدرسے کو وقت تو نہیں دے سکتے، آپ مدرسے کو دوسری چیزیں مہیا نہیں کر سکتے، تو جب مدرسے والے، مکاتب والے آپ کے سامنے تقاضے پیش کریں تو آپ بخوبی، محبت کے ساتھ اور خوشی خوشی اس کو پورا کریں۔ اپنا جان و مال لگا کر مدرسے پر ہم احسان نہیں کرتے، بلکہ ہمارا جان، ہمارا مال مدرسے کے اوپر، مکاتب کے اوپر لگ جائے، یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ کل اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہم سے سوال کریں گے کہ مال دیا تھا اس کو کہاں لگایا۔ اس لیے عزیزوں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ رب العزت کو بہترین مال دو، بہترین قرض دو، یعنی کہ اچھا قرض دو، اچھا مال دو، جو اپنے نزدیک سب سے محبوب ہے، اپنے نزدیک سب سے عزیز ہے، وہ مال سے تم ان کی مدد کرو۔ پچھلے فرمایا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، کہ تم ان رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو، اچھی طریقے سے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، احسان مت جتلاؤ، بلکہ یہ مال تم جو لگا رہے ہیں یہ تمہارے لیے خوشی کی بات ہے کہ تمہارا مال اچھی جگہ لگ رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں اور بزرگوں، تمام طلبہ و طالبات سے میں مخاطب ہو کر فرماتا ہوں کہ آپ لوگوں نے حصہ لیا اور بہت ہی بہترین انداز میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ آپ کا نمبر اگر کسی وجہ سے نہ آتا ہو تو آپ مایوس نہ ہو اور خوب محنت کریں۔ اللہ رب العزت مزید مدرسے کو مزید ترقیات سے نوازے، آمین۔